ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، یوحی حکم بھیجا، اذ یوحی جب حکم بھیجا، رب کا آپ کے رب نے، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، اذ یوحی ربک الی الملائکہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف حکم بھیجا، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم تسلی دو، الذین آمنوا ایمان والوں کو، فثبتوا الذین آمنوا تم ایمان والوں کو تسلی دو، سألقی میں ڈال دوں گا، فی میں، قلوب دلوں، الذین کفروا کافروں، سألقی فی قلوب الذین کفروا میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں، الرعب رعب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فاضربوا تم مارو، فوق اوپر، الاعناق گردنیں، یہ جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا اسے عنق کہتے ہیں، اعناق، ان کی گردنوں پہ مارو، وضربوا اور مارو، منہم ان کو، کل بنان، بنان یہ جو ہمارے پور ہوتے ہیں نا ان کو بنان کہتے ہیں، مراد جوڑ ہیں، جوڑ، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اور ان کے جوڑ پر مارو، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ان کی گردنوں پہ مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اور ان کے پور یا جوڑ پر مارو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر میں اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر جو انعامات ہوئے اور مسلمانوں کی جو اللہ کی طرف سے مدد ہوئی اس کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ اس مدد میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ایک ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس رات سلا دیا تاکہ وہ تازہ دم فریش ہو کر صبح اٹھیں۔ یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے رات کو نا نیند نہیں آ رہی ہوتی تو عجیب شکستہ قسم کے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، عجیب سی وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا سا شکار ہوتا ہے، سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو بالکل وہ سب کچھ ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہوں، فریش۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں کچھ تھا نا تو اللہ پاک نے ان کو سلا دیا، صبح اٹھیں جب وہ تازہ دم فریش، بارش برس گئی، اس نے موسم کو بڑا خوشگوار کر دیا، نیند طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی سلسلے میں اب اس آیت میں کچھ اور اللہ کے انعامات کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ فرشتوں کو دو ذمہ داریاں دی اللہ تعالیٰ نے، ایک ذمہ داری یہ دی کہ ایمان والوں کو تسلی دو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، اور یہ کیسے؟ فرشتہ آ کر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، یہ دو تو ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ شیطان ہر وقت اس کے ذہن میں برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کے دل کے اندر برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، شر، فتنہ، فساد۔
اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ ہر وقت انسان کے دل میں نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے فرشتہ۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں، اسی لیے کئی دفعہ انسان کشمکش میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر خاص طور پر فرشتوں کو بھیجا جب مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاؤ۔ کیوں؟ ہم چند دن بعد پڑھیں گے۔ ادھر سے ابلیس شیطان جو تھا وہ کفار کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ ارے گھبرانا کس بات کا ہے؟ ان کو حوصلہ دے رہا ہے شیطان، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ نا 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 نا، تمہاری اتنی فوج پہاڑوں کو اڑا کے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ایمان والوں کو تسلی دو، گھبرانا نہیں ہے۔ ایک کام تو یہ کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کا مورال اپ کرو، اور دوسرا یہ کہ باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف تم نے لڑنا ہے، اور اپنی تلواروں سے کافروں کی گردنیں کاٹنی ہے، اور ان کے جوڑ اور ہاتھ توڑ دو، اڑا دو سب کچھ۔ چنانچہ اس لڑائی میں فرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر غزوہ بدر میں باقاعدہ لڑیں، اور کفار نے کئی دفعہ کہا، کئی کافروں نے بعد میں ان تاثرات کا اظہار کیا کہ یہ لوگ تو تھے ہی تھے، یہ تو ہمارے خلاف، ان کو تو ہم جانتے تھے، وہ سفید لباس میں ملبوس جو تھے نا وہ پتہ نہیں کون تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے۔ اچھا ادھر سے نا شیطان اپنے ساتھ 500 شتونگڑوں کو لے کر آیا تھا، شیطانوں کو لے کر، کہ ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ تم جا کے مسلمانوں کی طرف سے لڑو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کافروں کی گردنوں پہ مار کے گردنیں توڑ دو، اور وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہاتھوں پہ مار کے ان کے ہاتھ اڑا دو۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوئی غزوہ بدر کے اندر، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ پھر دیکھتے ہیں جی، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، جب حکم بھیجا آپ کے رب نے، إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا، تم تسلی دو، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، سألقی، میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں، الرعب، رعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم کافروں کی گردنوں پہ مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور اور جوڑ جوڑ پہ مارو۔ ذَلِكَ، یہ اس لیے، کافروں کا یہ برا انجام کیوں ہوا، ان کے خلاف ہم نے فرشتوں کو کیوں بھیجا، انہیں کیوں ذلیل و رسوا کیا، ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے، شاقوا، مخالفت کی، اللہ تعالی کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ ومن، اور جو یشاقق، مخالفت کرتا ہے، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم، یہ فذوقوا، یہاں پہ چکھو، یہ کافروں کو کہہ رہے ہیں، یہ تو یہاں پہ چکھو، یہ عذاب، یہ سزا، یہ انجام، یہ تو یہاں پہ چکھو، یا آپ کہہ لیں بھگتو۔ وَأَنَّ، اور بے شک، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذاب النار، آگے آگ کا عذاب، آگے بھی جہنم ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر سزا بھگت لی تو آگے خیر ہی خیر، نہیں،
بلکہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کے لیے آگے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، لقیتم، تمہارا آمنا سامنا ہو، لفظی معنی ملاقات، مراد آمنا سامنا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین کفروا، کافروں سے، زحفاً، لڑائی کی صورت میں، جب لڑائی کی صورت میں تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو، فلا تو نہ تولو، پھیرنا، ہم، ان سے، الادبار، پشتیں، پیٹھیں، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرنا، مراد میدان چھوڑ کے بھاگنا، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پشتیں نہ پھیرنا، ان سے پیٹھیں نہ پھیرنا، ومن، اور جو، یولی، پھیرے گا، ہم، ان سے، ومن یولہم، اور جو ان سے پھیرے گا، یومئذ، اس دن، یعنی لڑائی والے دن، جو ان کافروں سے لڑائی والے دن پھیرے گا، دبرہ، اپنی پیٹھ، جو لڑائی والے دن کافروں سے پیٹھ پھیرے گا یعنی میدان چھوڑ کے بھاگے گا۔ یہ آگے نا دو جملے ہیں، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بعد میں، اس کا ہم ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے جو اگلا جملہ ہے نا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن یعنی لڑائی والے دن ان کافروں سے اپنی پیٹھ پھیرے گا، تو آگے دیکھیں یہ درمیان کے جملے چھوڑ کر، فقد، یقیناً، باء، وہ مبتلا ہوا، شکار ہوگا وہ، بغضب، غصے میں، من اللہ، اللہ کے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس، اور بہت ہی برا ہے، المصیر، وہ ٹھکانہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لڑائی والے دن جس نے میدان چھوڑا، جو دشمن سے بھاگا میدان چھوڑ کر، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب آتے ہیں ان جملوں کی طرف، الا، سوائے، متحرفن، چال چلتے ہوئے، لقتال، جنگ کی، الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال چلتے ہوئے، سوائے جنگی چال چلتے ہوئے، جنگی چال کا مطلب یعنی آدمی بظاہر تو دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا بھاگنا نہیں ہے، بلکہ وہ دشمن کو ڈوج دینا چاہتا ہے کہ دشمن میرے دھوکے میں آ جائے اور میں پلٹ کر پھر اس پہ حملہ کر دوں، میں پلٹ کر اس پہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا دشمن کو اپنے پیچھے بھگایا جاتا ہے تاکہ دشمن کو مارا جائے، تھکایا جائے، تو جنگی چال کے طور پر اگر کوئی شخص وقتی طور پر پیٹھ پھیر رہا ہے یا پسپائی اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر اس وعید میں شامل نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوئی، او یا متحیزن، جا ملنا، الی فئۃ، اپنی فوج سے، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے پسپائی اختیار کرتا ہے۔ فوج سے جا ملنا، ایک شخص لڑتا 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 بہت آگے نکل گیا ہے، وہ دیکھتا اوہو میری فوج تو پیچھے رہ گئی، میں تو آگے آ گیا ہوں، اکیلا مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اگر میں اپنی فوج کے ساتھ مل کے لڑتا ہوں تو فائدہ ہے، اکیلے لڑتا ہوں تو نقصان ہے۔ اب وہ واپس مڑتا ہے،
بظاہر وہ پیٹ پھیر رہا ہے، پسپائی اختیار کر رہا ہے، دشمن سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن یہ پیچھے ہٹنا میدان سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھیوں سے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ بھی پسپائی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں۔ الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے، ان دو صورتوں میں وہ شخص اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا۔ اس سے ہٹ کر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دشمن سے بھاگا یا مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کے لیے دشمن سے بھاگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ فلم، بس نہیں، تقتلو، تم نے مارا، ہم، ان کو، فلم تقتلوہم، تم نے ان کو نہیں مارا، ولکن، اور بلکہ، اللہ نے، قتلہم، انہیں مارا، فلم تقتلوہم، تم نے ان کو نہیں مارا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو مارا، وما رمیتا، اور وہ کنکریاں آپ نہیں پھینک رہے تھے، یا وہ ریت آپ نہیں پھینک رہے تھے، اذ، جب، رمیتا، آپ پھینک رہے تھے، جب آپ ریت یا کنکریاں پھینک رہے تھے تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن، بلکہ اللہ نے، رما، پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ دو جملوں میں دو بہت بڑی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹا ہے۔ تم نے ان کافروں کو نہیں مارا بلکہ ان کو اللہ نے مارا ہے۔ ہوا یہ بڑی غیر متوقع فتح تھی یہ مسلمانوں کے لیے، اور بہت بڑی فتح بھی تھی۔ لڑائی ختم ہو گئی، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب کہیں 2 4 6 اکٹھے ہوتے صحابہ کرام تو وہی قصے شروع ہو جاتے، میں نے فلاں کو مارا، فلاں کی گردن کاٹی، فلاں کے 2 ٹکڑے کیے، فلاں کا بازو توڑ دیا۔ اب اس میں ہو کیا رہا تھا؟ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تم نے نہیں مارا، فلم تقتلوا، تم نے نہیں مارا، ولکن اللہ قتلہم، ان کو تو اللہ نے مارا ہے۔ بے شک تمہاری تلواریں تھیں، تمہارے ہاتھ تھے، لیکن اللہ کی مدد نہ ہوتی تمہارے ساتھ تو یہ 1000 نے تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہتا 1000 کے مقابلے میں۔ تم نے نہیں مارا۔ یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم کر رہے ہیں، ہم ایسے نہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت۔ اسی لیے جہاں کہیں کوئی قرآن کریم کے واقعات کی میں بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ کہہ دیتے تھے نا کہ میں کل ایسا کروں گا تو اللہ کی طرف سے وہیں پر وہی آ جاتی تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہنا میں کروں گا، کہنا اللہ کے چاہے گا تو میں کر سکوں گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری، وما رمیت اذ رمیت، جب وہ مٹی پھینک رہے تھے، ریت پھینک رہے تھے، وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنگ سے پہلے حکم فرمایا کہ ریت اٹھائیں اور کفار کی طرف پھینک دیں۔ اب ریت ہے گیلی، رات بارش ہوئی ہے، گیلی ریت ہو، آپ مٹھی بھر کے پھینکیں تو وہ ایک پیڑا سا نا تھوڑا سا فاصلے پہ جا کے گر جائے گا، بس وہ جو ڈھیری سی ہوگی نا یوں بکھر جائے گی۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہوا، گیلی ریت ایک مٹھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے لشکر کی طرف پھینکی تو اللہ رب العزت نے اس ریت کے ذرات سارے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اب دیکھیں جہاں 1000 بندہ ہونا، لشکر کسی کیفیت ہو، کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی چل رہا ہے، کسی کا منہ کدھر ہے، کسی کا کدھر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قدرت کے اللہ نے اس کو ایسا پھیلایا کہ
کہ وہ سب کی آنکھوں میں پہنچا دی. تو وما رمیت اذ رمیت، ہاں ہاتھ آپ کا تھا، پھینک آپ رہے تھے، لیکن اس ریت کو ایک ایک کافر کی آنکھوں میں پہنچانے والی ذات اللہ کی تھی. وما رمیت اذ رمیت، جب وہ ریت آپ پھینک رہے تھے نا، آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی. ولیبلیا، تاکہ آزمائیں اللہ، ولیبلیا، تاکہ اللہ آزمائیں المؤمنین، ایمان والوں کو، منہ بلاء حسنا، اپنے ان احسانات سے. اللہ ان احسانات سے ایمان والوں کو آزمانا چاہتے تھے. جب اللہ کسی پہ انعام فرماتے ہیں نا تو بے شک وہ انعام ہوتا ہے، لیکن وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی کچھ ٹائم ہے. 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، وہ جو پلک جھپکتے میں ان کا وزیر یمن سے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر ان کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے پلک جھپکنے میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس وقت؟ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی، یہ تو میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، احسان ہے، اور میرا رب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے. آزمانا کیا چاہ رہا ہے؟ اشکر ام اکفر، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تو احسان، انعام، نعمت، یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ مسلمان یہاں خدا کا فرما بردار رہتا ہے یا وہ میں آ جاتا ہے، ہم میں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، ان احسانات سے اللہ ایمان والوں کو اچھی طرح آزمانا چاہتے تھے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سب کچھ سننے والے، جاننے والے. ذالکم، یہ اس لیے بھی ہوا، ذالکم یہ اس لیے بھی ہوا، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، موہن، ناکام کر دینا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ناکام کر دینا چاہتے تھے کئی دل کافرین، کافروں کی سازش کو، کافروں کی تدبیر کو. اللہ کافروں کی ساری تدبیروں کو ناکام کر دینا چاہتے تھے، اس لیے ایمان والوں کی مدد فرمائی. ان تستفتحوا، ان اگر، تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے تھے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد، تو بے شک، جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا. وَإِن، اور اگر، تنتہو، تم باز آ جاؤ، فہوا، تو وہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ آئے، نعود، ہم بھی دوبارہ آئیں گے. وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گی، عنکم، تمہارے، فئتکم، تمہاری فوج، شیئن، کچھ بھی. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری فوج تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہیں. یہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا. ایک جب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا نا مکے سے، تو پہلے گیا خانہ کعبہ. خانہ کعبہ گیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگا، اے اللہ، آج جو حق پر ہے نا اس کا فیصلہ کر دے. آج جو حق پر ہے اس کا فیصلہ کر دے. لڑنے کے لیے آئے، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگتے تھے نا، آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے. اور دوبارہ ہوگے نا،
ہم بھی دوبارہ آئیں گے، اور یاد رکھنا جتنی مرضی فوج لے آنا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ ایمان والوں کے ساتھ. اب اس آیت کو پڑھیں، مزہ آئے گا. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، وقد جاءکم الفتح، تو وہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا. وَإِن، اور اگر تنتہوا، تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ آؤ گے نا، نعود، ہم بھی دوبارہ آئیں گے. تم دوبارہ آؤ گے مسلمانوں پہ حملہ کرنے، ہم دوبارہ آئیں گے مسلمانوں کی مدد کرنے اور تمہیں شکست دینے. وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گی، عَنْكُمْ، تمہارے، فِئَتُكُمْ، تمہاری فوج، شَيْئًا، کچھ بھی، تمہاری فوج تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے جتنی مرضی فوج لے آنا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ. یہ بہت بڑا سبق ہے ایمان والوں کے لیے. دشمن اپنی طاقت، اپنے اسلحے، اپنی فوج، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی سازشوں اور اپنی پلاننگ کی بنیاد پر کبھی مسلمانوں پہ فتح یاب نہیں ہو سکتا. کبھی کفر، اگر کفر فتح یاب ہوگا تو وہ مسلمانوں کے ایمانی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے ہوگا. ایمانی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے کفر مسلمانوں پہ غالب آیا تو آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو یہی لکھا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے فوج مانگی کہ حضرت ہم ایران دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں تو فوج ہمیں مزید کمک بھیجیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تمہیں فوج کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کیا ہمیں جو اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے وہ فوج کے کم یا زیادہ ہونے کی بنا پہ ملتی ہے؟ اگر تمہیں فتح نہیں مل رہی تو دیکھو تمہارے اندر کہاں کمزوری ہے، کہاں کمزوری ہے. دیکھو کوئی ایسی کمزوری تمہارے اندر آئی ہے کہ فتح نہیں مل رہی. انہوں نے کہا فوج کی کمی بیشی سے ہمیں فتح ہے، شکست ہمیں نہیں ہوتی. ہم تو اللہ کی مدد کے بھروسے پہ لڑتے ہیں اور اللہ ہمیں فتح یاب کرتے ہیں. ہمارا کام اپنی پوری کوشش کر کے دشمن سے لڑنا ہے. فتح اس نے دینی ہے اور اس نے دینی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. اسی لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، تقوی اختیار کرو، کوئی غلطی آئی ہے تو اس کی اصلاح کرو اور دشمن کے خلاف لڑو. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس وقت امت مسلمہ مجموعی طور پر کم نہیں ہے. امت مسلمہ کم نہیں ہے، وسائل میں بھی کم نہیں ہے، تعداد میں بھی کم نہیں ہے، لیکن جو ایمانی اور اخلاقی جو قوت ہے اس میں کم ہے. جس دن یہ ٹھیک ہو جائے گی، اسلام جو پوری دنیا پہ غالب آئے گا نا، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی فوج بہت بڑی ہوگی اور اسلحہ نہیں، وہ ایمانی اور اخلاقی جو قوت ہے اس کا معیار بہت بہتر ہو جائے گا. پھر اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی. بس یہاں تک. پھر